ہاں تو کیسے ہیں آپ صاحب؟ اس ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آدمی ہے فینک کا ہاتھ پکڑتا ہے تو فینک کی پاور ایکٹیو ہونے لگتی ہے اور یہ پاور اوور لوڈ ہوتے جا رہی تھی۔ فینک بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آدمی یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ چنتا مت کرو، تمہارا بیٹا بالکل سیف ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب فینک کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ زیادہ نہیں سوچتے کہ آخر وہ کون تھا اور یہاں پر کیا کر رہا تھا، لیکن اب یہ سب سوچے بنا ہی سیدھا اسٹورم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ویسے یہاں پر ہم اس آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، وہ اب یہاں پر بھی آ چکا تھا، لیکن وہ اس چیز سے حیران تھا کہ آخر وہ آدمی جو کہ ابھی فینک کو ملا وہ کس چیز سے ڈر رہا تھا۔ فینک نے تو اسے کچھ کیا بھی نہیں، آخر اس نے فینک میں ایسی کون سی چیز دیکھ لی۔ اب اس کے بعد ہم واپس فینک کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ چاروں لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ فینک اس وقت اپنے اندر کی اس آواز سے پوچھتا ہے کہ اسے کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے۔ ویسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ آواز فینک کو صاف صاف بتاتی ہیں کہ اس سے لیفٹ جانا ہے کہ رائٹ، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے گائیڈ کر رہی تھی۔ یہاں پر فینک اور اس کے ساتھی ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سارے ٹریجر پڑے تھے، لیکن وہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے جو کسی حملے کا شکار ہو چکے تھے۔ یہاں پر فینک کے دوست کہتے ہیں کہ یہ سبھی مر چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ٹریجر یہاں پڑے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ جو بھی یہاں پر آیا ہے وہ ٹریجر کے لیے آیا تھا۔ اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو اس جگہ کی رکشا کر رہا ہے یا پھر دوسری چیز کو یہاں پر اس ٹریجر سے بھی زیادہ کوئی خطرناک اور ریئر ٹریجر ہے۔ لیکن اچانک سے وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں جو کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو انہی کے سیکٹ سے ہے، تو اس کا مطلب ان سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کا ایلڈر تھا وہ کہتا ہے کہ اولڈ مین کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ اب تو ہم سیف ہیں، مگر اب تم لوگ آ گئے، ویسے تم لوگوں سے ہمیں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، تم سبھی کو تم آرام سے مار سکتے ہیں۔ ویسے یہاں پر فائٹ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ اصل میں اس کی جو سٹی ہے وہ ایلڈر شو کی سٹی کی دشمن ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ان کے ایلڈر شو سے بدلہ لینے کا اور اس کی بہن کو مارنے کا۔ لیکن اس بات پر فینک کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراً ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ پہلے تو وہ ان لیڈر کو مارتا ہے جس سے اس لیڈر کے دانت ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر فینک باقی سبھی سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے وہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اچانک سے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم یہاں پر ایک اولڈ مین کو دیکھتے ہیں، شاید یہ وہی اولڈ مین ہے جس کی بات وہ لڑکا وہاں پر کر رہا تھا۔ یہاں پر اب تبھی وہ آدمی آ جاتا ہے جو فینک کا پیچھا کر رہا تھا، اور یہاں پر اولڈ مین اور اس آدمی کی فائٹ چالو ہو جاتی ہے اور ہم واپس سے فینک کے پاس آتے ہیں۔ فینک نے اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر کے اس لڑکے کو بہت بری طریقے سے پیٹ کر ہرا دیا تھا، جس چیز میں اس کے ساتھی لوگ بھی ڈر گئے تھے اور کہنے لگتے ہیں کہ شاید اب ہمیں ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لڑ پایا تو وہ کیا لڑیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ خطرہ تو ٹل گیا، پھر فینک فوراً اپنا اسٹوریج بیگ اوپن کرتا ہے جو کہ اسے شو نے دیا تھا، اس کے اندر وہ سارے ٹریجر رکھ لیتا ہے، اور پھر بعد میں یہ لوگ یہاں سے نکلنے لگتے ہیں۔ انہیں اندر نہیں جانا تھا کیونکہ ان کا آدھا کام تو ہو چکا تھا، اور ویسے بھی اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے صحیح یہی تھا کہ یہ یہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ باہر نکل رہے تھے تو فینک ان کے نکلنے کے بعد فوراً پہلے گیٹ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جا سکتے ہو، میں کچھ دیر بعد آؤں گا، کیونکہ فینک کو ابھی اور اندر جا کر اور کچھ چیز ڈھونڈنی تھی۔ اب وہ کچھ دیر بعد فینک اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ آدمی اور وہ اولڈ مین فائٹ کر رہے تھے۔ فینک دیکھتا ہے کہ یہ کسی چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، فینک کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن تبھی اس کی نظریں ایک کرسٹل جیسا دکھتا ہے جو کہ چمک رہا تھا۔ فینک سمجھ آتا ہے کہ ضرور یہ کچھ ریئر چیز ہے۔ اب تبھی وہاں وہ آواز بتاتی ہے کہ یہ ایئر کنٹرولنگ ٹیکنیک کا کرسٹل ہے، اور اسے آبزرو کرنے سے فینک کے پاس ایئر کنٹرولنگ کی پاور آ جائے گی۔ یہ سننے کے بعد فینک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے صحیح سوچا تھا، یہ اس دوسرے ٹریجر سے بھی زیادہ ریئر ٹریجر ہے۔ تو اس کے بعد اب تبھی وہ آواز کہتی ہے کہ تمہیں ان کی فائٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور تمہیں جا کے اس ٹریجر کو لے لینا چاہیے۔ اب فینک اس کی بات مانتا ہے اور سیدھا اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ ویسے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اولڈ مین ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اور یہ جو آدمی ہے وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کی پاور ایک لیول پر ہے، جس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو ہرا نہیں پا رہے تھے۔ تبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فینک وہاں اسٹون پر آ چکا ہے۔ فینک وہاں کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ اپنی فائٹ کنٹینیو رکھیے، میں صرف اپنا کام کرنے آیا ہوں اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ چیز دیکھ کر اولڈ میں بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اس فائٹ کو چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھنے والا تھا۔
فینگ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن تبھی وہ آدمی کہتا ہے کہ چنتا مت کیجیے، اس لڑکے کا لیول تو کم ہے کہ یہ کبھی بھی اس ٹیکنیک کو نہیں یوز کر سکتا، کیونکہ یہ کرسٹل لیول دیکھ کر اپنے ماسٹر ہیلڈ کو چوز کرتی ہے۔ تو اس ٹیکنیک کو پانے کے لیے ایک سرٹن لیول تو ہونا ہی چاہیے، اور پہلے بھی یہاں پہ آئے ہیں وہ کچھ سارے کلٹیویٹر کو مار چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکا اسے آبزرو کر پائے گا۔ اب یہاں فینگ اسے بریک ڈاؤن کر کے اسے آبزرو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کچھ دیر تک تو نارمل سے جو پروسیس چلتی ہیں، لیکن اس کے بعد فینگ کی باڈی اپنے آپ ہی وہ اس جو کرسٹل کو کھینچ لیتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ برا نہیں ہوا، فینگ کی باڈی اپنے آپ ہی بلاسٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اگر یہ ٹیکنیک زبردستی کوئی انہینس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی باڈی بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اب فینگ کے ساتھ بالکل بھی الگ ہو رہا تھا، اس کی باڈی اور زیادہ انرجی کو ابزارو کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو یہ پروسیس ایسے ہی چلتا رہتا، اور اس کے بعد اچانک سے فینگ بے ہوش ہو کر اپنے اسپرچل ورلڈ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر ویسے تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن جب وہ آگے آتا ہے تو اسے بہت ہی بڑا ایگ دکھتا ہے، اور اس کا سائز سچ میں بہت زیادہ ہی بڑا تھا، اور اصل میں یہ آواز اس کے اندر سے آتی ہے۔ اب فینگ یہ چیز دیکھتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا کہ میری باڈی کے اندر اتنا بڑا ایک انڈا ہوگا، لیکن اب اس چیز پر وہ آواز سے کہتی ہے کہ کوئی انڈا نہیں، اور اس کے بعد وہ سیدھا اس پہ حملہ کر دیتی ہے۔ اب یہاں فینگ واپس نارمل ہو چکا تھا، یہاں پر وہ دونوں پہلے ہی بہت زیادہ شاک تھے آخر ابھی ہوا کیا تھا، اور اولڈ مین فینگ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ جو کرسٹل ہے کہاں گیا، تو اس چیز پر فینگ کہتا ہے کہ وہ تو میرے برین کے اندر چلا گیا، اگر آپ کو وہ چاہیے تو شاید آپ مجھے برین اوپن کر کے وہ تکنیک دیکھنی ہوگی۔ اولڈ مین کو غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بہت بڑھیا لگتا ہے کہ اس تکنیک نے تمہیں اپنا ماسٹر چوز کر لیا ہے۔ یہاں پر وہ فینگ پر حملہ نہیں کرتا اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ مین سیدھا ہی فینگ پر حملہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ انہیں وہ تکنیک چاہیے تھی، اور اس کے لیے انہوں نے بہت محنت بھی کری تھی۔ پہلے انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو ہرایا، پھر یہاں پر اس آدمی سے اتنی دیر تک فائٹ کی، اور اتنے میں وہ تکنیک اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولڈ مین اٹیک کر آ رہا تھا، پھر اچانک سے وہاں پر وہی آدمی آ جاتا ہے جسے ہم نے اس ٹوم کے باہر دیکھا تھا۔ تب وہ فینگ سے ڈر کر بھاگ گیا تھا، لیکن ابھی وہ فینگ کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فینگ پر اٹیک کرنے کی، اور اس کے بعد وہ سیدھا اس اولڈ مین کا گلا پکڑ لیتا ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ اولڈ مین بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ آدمی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اولڈ مین بھی اس وقت کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آدمی وہیں پر انرجی کا پریشر اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ ان کی باڈی میں اتنی زیادہ انرجی نکلنے لگتی ہے، اور ان کی باڈی بلاسٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ تیز بلاسٹ ہوتا ہے، اور ایک فائر پھیلنے لگتی ہیں جو کہ اولڈ مین کی انرجی کے کارن ہوئی تھی۔ اور اب فینگ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تمہیں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ پھر تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا بچنے کا۔ وہ بات مانتا اور ترنت وہاں سے بھاگ جاتا۔ اب یہاں پر شو اور باقی وہ دونوں فینگ کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اب یہ لوگ آگے دیکھتے ہیں وہ دونوں شو کو لے کر بھاگتے ہیں۔ شو ابھی بھاگنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ابھی فینگ تو وہی اندر ہے، لیکن وہ دونوں ضرور اسے زبردستی سے باہر لے آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اب سیدھا باہر کے راستے سے نکل آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورا ٹوم اس آگ میں گر چکا تھا اور بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس پر شو کو لگ رہا تھا کہ فینگ کو اس نے کھو دیا، اور ویسے بھی پوری غلطی اسی کی ہے، کیونکہ اس نے فینگ کو یہاں ٹوم کے اندر آنے کے لیے بولا تھا۔ وہ فینگ سے کہہ رہی تھی کہ تبھی اس فینگ کی آواز آتی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے اتنی آسانی سے مر نہیں سکتا، تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز دیکھ کر وہاں شو بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ وہ ترنت جمپ کر کے فینگ کو گلے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی چنتا ہو رہی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر میں سب کو کیا جواب دیتی۔ ویسے فینگ کہتا کہ نہیں، میں اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا۔ اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ آدمی جو کل سے ہی فینگ کا پیچھا کر رہا تھا، وہ اسی وقت فینگ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن پھر یہ پارٹ ختم ہو جاتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجیے۔